النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم بإذن الله وعلى آلك وأصحابك يا محلل بإذن الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم قرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و بھاوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بزم، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، عرس پنج پیر میں تشریف لانے والے جملہ حضرات، آج کے طلباء، کل کے حفاظ و علماء، ممبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب. السلام علیکم. ماشاءاللہ حمیر پور میں 2 مرتبہ سلام کرنا پڑتا ہے، تب 1 مرتبہ جواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد اور آباد رکھے، سلامت رکھے. السلام علیکم. گفتگو سے پہلے، آغاز تقریر سے پہلے، میں اپنی جانب سے یہ التماس کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ ایک دل ہو کر بارگاہ رسالت یعنی آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس پیارے پیارے پرنور نورانی سبز گنبد کی جانب لو لگا کر اس بھیک دینے والے داتا و آقا کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر بابا سے بلند درود و سلام کا نذران عقیدت پیش فرمائیے. پڑھیے اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم. مرشد برحق سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں. فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو درود. اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ با خدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مخر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اور پھر فاضل بریلوی نے فیصلہ کر دیا، فرماتے ہیں کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذبیح ابد الدہور وکرما. آج میں سوچتا ہوں کہ عرس پنجبیرہ کے موقع پر حمیر پور کی سرزمین پر میں اپنی گفتگو کا آغاز کس انداز سے کروں کہ میری بات آپ کے اذہان میں محفوظ ہو جائے. کوئی لمبی چوڑی تقریر، طول و طویل تقریر کا موقع نہیں. مختصر سے وقت میں آج میں حقائق کی چند باتیں آپ کے اذہان میں اتارنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے میں نے قرآن کریم و فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت مبارکہ کے ایک جز کو، ایک گوشے کو، ایک ٹکڑے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. ایک مرتبہ آپ بھی کہہ دیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب وہ ہیں تو حاضر ہیں، جب وہ ہیں تو موجود ہیں، جب وہ ہیں تو ہماری بزم میں موجود ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ جو موجود ہوتا ہے. یہ کالپی شریف سے ہمارے پیروں کے پیر، پیرانے پیر، ہمارے پیروں کے بھی پیر کے دربار کالپی شریف سے مدرسہ محمدیہ کے استاد، کیا نام ہے ان کا؟ جی مولانا شمس القمر صاحب تقریر کر رہے تھے. آپ انہیں دیکھیے، یہ موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ ہے نا. ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں
کہ مولانا شمس القمر صاحب تقریر کر رہے تھے یا تقریر کر رہے ہیں؟ توصیف رضا کی تقریر ہو رہی تھی یا ہو رہی ہے؟ مولانا شمس القمر صاحب تقریر کر رہے تھے یا کر رہے ہیں؟ توصیف رضا تقریر کر رہے تھے یا کر رہے ہیں؟ جی تھے کسے کہتے ہیں؟ جو غائب ہوتا ہے کسے کہتے ہیں؟ جو موجود ہوتا ہے۔ تو مولانا کیا چلے گئے؟ موجود ہیں مگر آپ ان کو کہہ رہے ہیں تقریر کر رہے تھے۔ یہ فرق کیوں؟ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ آپ مجھے دیکھ کر میرے حاضر ہونے کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ تو میں موجود ہو کر ہوں حاضر آپ کے لیے، آپ کو دیکھ کر ہوں میں ناظر آپ کے لیے۔ یا یوں سمجھو کہ آپ موجود ہو کر ہیں حاضر میرے لیے، میں آپ کو دیکھ کر ہوں ناظر آپ کے لیے۔ آپ مجھے دیکھ کر ناظر ہیں میرے لیے، موجود ہو کر ہیں حاضر میرے لیے۔ بات پلٹ دو، میں آپ کو دیکھ کر ہوں ناظر آپ کے لیے، موجود ہو کر ہوں حاضر آپ کے لیے۔ حمیرپور میں کسی کے قلم میں روشنائی ہے جو میرے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کر دے؟ میرے حاضر و ناظر ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم میں حاضر بھی ہوں، میں ناظر بھی ہوں۔ ان سے پوچھو کہ تم دیکھنے والے ہو کہ نہیں، تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دیکھنے والے ہو کر ناظر ہیں، موجود ہو کر حاضر ہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو حاضر بھی مانتے ہیں، ناظر بھی مانتے ہیں۔ قرآن میں دیکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ تم حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو؟ جس کو قرآن حاضر و ناظر نہیں کہتا اس کے حاضر و ناظر ہونے کو یہ مانتے ہیں، اور جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، جس کو قرآن اول و آخر کہہ رہا ہے، ظاہر و باطن کہہ رہا ہے، حاضر و ناظر کہہ رہا ہے، اس کے حاضر و ناظر ہونے کا یہ انکار کر جاتے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، مولانا شمس القمر صاحب کی تقریر کر رہے تھے یا کر رہے ہیں؟ کر رہے تھے۔ یہ موجود ہے، انہوں نے آپ کا کیا بگاڑ دیا کہ آپ نے ان کو تھے کہہ دیا، اور میں نے آپ کا کیا بنا دیا کہ آپ نے مجھ کو ہیں کہہ دیا؟ اچھا اب ایک بات بتاؤ، راجیو گاندھی پرائم منسٹر آف انڈیا تھے کہ ہیں؟ ٹھیک کہا، مر گئے، خاک اڑا دی گئی، آپ نے تھے کہا۔ ایک بات بتائیے، مسٹر منموہن تھے کہ ہیں؟ مودی ہیں؟ تو انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا تو ان کو آپ نے تھے کہا؟ انہوں نے آپ کا کیا بنایا کہ ان کو آپ نے ہیں کہا؟ آپ نے راجیو گاندھی کو تھے کہا، ٹھیک کہا، مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مر جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شمشان گھاٹ میں لے جا کر جلا دیا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ جب تک وہ کرسی وزارت پر رہے گا اس کو ہے کہا جائے گا، جب کرسی چھوڑ دے گا تو اسے تھے کہا جائے گا، چاہے مرے یا نہ مرے۔ یہ 5.5 فٹ کا منموہن ابھی دلی میں موجود ہے، مگر پھر بھی اپنے تھے کہہ رہے ہیں۔ مثال دیکھ لیجئے، مولانا قمر الحسن سامنے موجود ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے تھے۔ مثال سامنے موجود ہے۔ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ جب مولانا قمر الحسن نے بس مائک چھوڑا،
مائک سے ہٹے کے تھے، مائک سے ہٹے کے تھے۔ اب میں اپنے رسول کو کیا کہوں؟ تھے کہوں کہ ہیں کہوں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ میرے مصطفیٰ کرسی نبوت پر موجود ہے، کرسی رسالت پر موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے نعرہ لگائے، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب اس ہیں والے عقیدے پر خوش شب خون مارا جانے لگا اور اس ہیں والے عقیدے کو دین سے نکالا جانے لگا، تو ان ادیان باطلہ نے دیوبند سے یہ تحریک چلائی کہ یہ ہیں والا عقیدہ بریلی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد کیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہے والا عقیدہ بریلی سے امام احمد رضا نے ایجاد نہیں کیا، بلکہ یہ ہے والا عقیدہ حضرت آدم کا ہے، یہ ہے والا عقیدہ حضرت نوح کا ہے، یہ ہے والا عقیدہ انبیاء کا ہے، صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، تبع تابعین کا ہے، ان کے نائبین کا ہے، غوث اعظم کا ہے، خواجہ غریب نواز کا ہے۔ یہ ہے والا عقیدہ چلتا چلا رہا ہے۔ جب اس ہے والے عقیدے کو دین سے نکالا جانے لگا تو بریلی سے امام احمد رضا نے اس ہے والے عقیدے پر دلائل و براہین کا بار لگا، ایجاد نہیں کیا ہے۔ جب اس ہے والے عقیدے پر اعلیٰ حضرت نے بریلی سے دلائل و براہین کے انبار لگا دیے تو دنیائے بدعقیدیت تڑپ رہی ہے، پھڑپھڑا رہی ہے، مگر اعلیٰ حضرت کے دلائل کا وہ کوئی جواب نہیں لا پایا۔ پھر مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے ایک جملہ اور بولا گیا، ایک عقیدہ اور دیا گیا کہ محمد یا علی جس کا نام ہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ جب یہ عقیدہ قوم کو دیا گیا تو پھر بریلی سے امام احمد رضا کھڑے ہوئے اور انہوں نے حیات النبی ہونے پر ایسے دلائل و براہین کے انبار پیش کر دیے ہیں کہ آج تک دنیائے دیوبندیت، وہابیت، قادیانیت، مودودیت، نیچریت، چکرالویت، یہ سارے ادیان باطلہ تڑپ رہے ہیں، پھڑپھڑا رہے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کے دلائل کے سامنے وہ ٹھہر نہیں پا رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کیا گیا تو پھر بریلی سے امام احمد رضا کھڑے ہوئے اور انہوں نے علم غیب نبوت پر دلائل و براہین کے انبار لگا دیے۔ پھر میلاد مصطفیٰ کا انکار کیا گیا تو پھر بریلی سے امام احمد رضا کھڑے ہوئے اور میلاد مصطفیٰ پر دلائل و براہین کے انبار لگا۔ پھر رسومات اہل سنت کا انکار کیا گیا تو اعلیٰ حضرت نے رسومات اہل سنت پر ایسے دلائل و براہین کے انبار لگائے ہیں کہ آج تک دنیائے بدعقیدیت اعلیٰ حضرت کے دلائل کا وہ کوئی جواب نہیں لا پا رہے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کا انکار کیا گیا کہ یہ میلاد جو ہے یہ بریلی کی ایجاد ہے، دین میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ زمانہ رسول میں میلاد نہیں ہوتا تھا، یہ بعد میں بریلی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد کر دیا۔ زمانہ رسول میں نہیں ہوتا تھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہیے کہ آپ کون سے زمانے کو زمانہ رسول مانتے ہو۔ ہم جس امام کے ماننے چاہنے والے ہیں اس امام احمد رضا کی مقدس بارگاہ سے ہمیں یہ ذہن ملتا ہے کہ خدا کی قسم ہم ہر زمانہ مصطفیٰ مانتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہتے زمانے رسول میں میلاد نہیں ہوتا تھا، مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ کا کرنا سنت الہیہ ہے اور میلاد مصطفیٰ کا سننا سنت انبیاء ہے۔ اور یہ چپڑ گناتی توجہ کہتا نہیں، یہ بدعت ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟
جو کتاب آپ نے پڑھی ہے وہی کتاب ہم نے پڑھی ہے، جو بخاری آپ نے پڑھی وہی ہم نے پڑھی ہے، مگر تعریف کی بات یہ ہے کہ جو بخاری ہم نے پڑھی ہے وہ بریلی سے چھپی نہیں ہے، چھاپی آپ نے ہے، پڑھی ہم نے، آپ چھاپتے ہیں۔ تو یہ فرق کیوں؟ آپ بدعت کہتے ہیں، ہم سنت کہتے ہیں، فرق کیوں ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ فرق ہے تو صرف نظر کا فرق ہے۔ آپ نے جب بخاری پڑھی ہے تو بغض و عداوت کی عینک لگا کر بخاری پڑھی ہے، اور احمد رضا نے جب بخاری پڑھی ہے تو عشق و محبت کا چشمہ لگا کر بخاری پڑھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اپنی آنکھ سے بغض و عداوت کی عینک اتار کر پھینک دیجئے، عشق و محبت کا چشمہ لگا کر جب تم بخاری پڑھو گے تو بخاری میں تمہیں علم غیب بھی نظر آ جائے گا، حاضر و ناظر ہونا بھی نظر آ جائے گا، حیات النبی ہونا بھی نظر آ جائے گا، سلام بھی نظر آ جائے گا، قیام بھی نظر آ جائے گا، میلاد بھی نظر آ جائے گا، حاضر و ناظر ہونا بھی نظر آ جائے گا، نماز میں نبی کا خیال لانا بھی نظر آ جائے گا۔ اگر آپ اپنی آنکھ سے بغض و عداوت کی عینک اتار کر جب بخاری پڑھو گے تو تیجا بھی نظر آئے گا، چھٹی بھی نظر آئے گی، 10واں بھی نظر آئے گا، 20واں بھی نظر آئے گا، 40واں بھی نظر آئے گا، چھمائی بھی نظر آئے گی، برسی بھی نظر آئے گی، عرس بھی نظر آئے گا، میلاد بھی نظر آئے گا، سلام بھی نظر آئے گا، قیام بھی نظر آئے گا، سب کچھ تمہیں نظر آ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے بغض و عداوت کی عینک اتاریے۔ اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ لوگوں نے ایک تحریک چلائی، یہودیوں نے، کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے، ہمارا مذہب بہت پرانا ہے۔ ان کے ساتھ ہو یہ عیسائی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے۔ ان کے ساتھ دیوبند والے ہو گئے، دلی کے رام لیلا میدان میں انہوں نے کانفرنس کر ڈالی، خدا تو ایک ہوا ہے، ہوا ہر جگہ موجود ہے۔ تشریح کاہے سے دی کہ ہوا ہر جگہ موجود ہے۔ میں آپ کہنا چاہتا ہوں آپ کہاں پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، کیا پڑھتے ہیں کہ ایسی الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں، خدا کو ہوا سے آپ ملا رہے ہیں۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ بھی ان کے ساتھ ہوا کہ ہاں اسلام 1450 سال سے ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ نے اس سال واٹس ایپ پر ایک میسج ضرور پڑھا ہوگا، آپ کے پاس آیا ہوگا کہ 1445واں جشن میلاد مصطفیٰ مبارک۔ آپ کے پاس ایسا میسج آیا؟ ہمارے پاس بھی آیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 1445واں جشن ولادت نہیں ہو سکتا ہے، یہ 1445واں جشن ہجرت تو ہو سکتا ہے مگر جشن ولادت نہیں ہو سکتا۔ امسال رسول اللہ کی ولادت باسعادت کو 1498 سال کا عرصہ گزر گیا، تو یہودیوں نے کہا اسلام نیا مذہب، ہمارا مذہب پرانا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام اور مسلمان نہ 1450 سال سے ہے، نہ 1445 سال سے ہے، نہ 1498 سال سے ہے۔ اسلام کی بنیاد تو اس وقت پڑ گئی تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور ظاہر فرمایا اور فرمایا ھذا محمد الرسول اللہ، اسلام کی بنیاد پڑ گئی۔ اس نور سے آواز آئی لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کن سے اولین و آخرین کو ظاہر فرمایا، عالم ارواح میں سب کو جمع کیا، کافرین کی روحوں کو، مشرکین کی روحوں کو، مومنین کی، ملحدین کی، تمام روحوں کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو، ابدال کو، اقطاب کو، اوتاد کو، افراد کو، انبیاء کو، اصفیاء کو، اولیاء کو، اتقیاء، سب کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحیں خاموش، کوئی جواب نہیں۔
ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب چپ۔ ان روحوں میں روح محمدی بھی تو موجود تھی۔ سب سے پہلے روح محمدی بول پڑی بلا شہدنا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ جب روح محمدی بولی تو اب اصفیاء بھی بول رہے ہیں، اتقیاء بھی بول رہے ہیں، شہداء بھی بول رہے ہیں، صالحین بھی بول رہے ہیں، کافرین بھی بول رہے ہیں، مشرکین بھی بول رہے ہیں، مردوں کی روحیں بھی بول رہی ہیں، عورتوں کی روحیں بھی بول رہی ہیں، آپ بھی بول رہے ہیں، ہم بھی بول رہے ہیں، سب بول رہے ہیں ہاں تو ہمارا رب ہے۔ راستہ کس نے دکھایا؟ روح محمدی نے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات کی بڑی تبلیغ کی جاتی ہے کہ انسان جب زمین میں جائے گا تو زمین انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے۔ اب ایک بات بتائیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ یہاں سے پہلے آپ کہاں تھے تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہوگا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں حمیر پور میں پنج پیران کی عرس میں بیٹھے ہیں، یہاں سے پہلے کہاں تھے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ ہم عالم ارواح میں تھے۔ اب یہ مولانا مسعود میاں رو رہے ہیں کہ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، مولانا جمیل صاحب کا، میرے خلیفہ تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، دین کا بہت کام کرتے تھے، ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے پہلے کہاں تھے؟ تو آپ کا سیدھا سا جواب ہوگا ہم عالم ارواح میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا آپ کو عالم ارواح کی زندگی عطا فرمائی، جب تک چاہا اللہ نے عالم ارواح میں رکھا۔ ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، یا اللہ کہاں چلے جائیں؟ تو اللہ کا حکم آ گیا کہ چلو، یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو سفر شروع کرو، جگہ بدلو، اب یہاں سے چلو، یا اللہ کہاں چلے جائیں؟ تو اللہ کے حکم سے ہم باپ کی پشت میں آ گئے۔ ایک بات بتاؤ، جب باپ کی پشت میں تم تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ زور سے بولیے، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، آواز ذرا دیر میں سن پاتا ہوں میں، زور سے بولیے۔ جب باپ کی پشت میں آپ تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ ظاہر ہے کہ زندہ تھے۔ اگر زندہ نہیں ہوتے تو یہاں کیسے بیٹھے ہوتے؟ جب تک اللہ نے چاہا باپ کے پشت کی زندگی ہمیں عطا فرمائی۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنے بندوں کو کہاں رکھے گا اور کس حال میں رکھے گا۔ جب تک اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے چاہا، اللہ کے حکم سے ہم باپ کی پشت میں رہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، چلو جگہ بدلو، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، یا اللہ پشت فادر چھوڑ کر اب ہم کہاں چلے جائیں؟ پشت واجب چھوڑ کر اب ہم کہاں چلے جائیں؟ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے حکم سے ہم شکم مادر میں آ گئے۔ ایک بات بتاؤ، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ زور سے بولیے۔ ظاہر ہے کہ زندہ تھے، اگر زندہ نہیں ہوتے تو یہاں کیسے بیٹھے ہوتے؟ ایک بات بتاؤ، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو تمہیں رزق ملتا تھا یا بھوکے رہتے تھے؟ اللہ کے حکم سے ماں کے پیٹ میں اللہ نے ہمارا رزق فراہم کر دیا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب تک اللہ نے چاہا، اللہ کی مرضی تھی، اللہ کے حکم سے ہم ماں کے پیٹ میں رہے، اللہ نے ماں کے پیٹ کی زندگی ہمیں عطا فرمائی۔ ہم اور آپ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، چلو جگہ بدلو، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، یا اللہ اب ہم ماں کی گود چھوڑ کر کہاں چلے جائیں؟ ماں کی گود سے بڑھ کر آرام کہاں مل سکتا ہے؟ ماں کی ممتا چھوڑ کر ہم کہاں چلے جائیں؟ اللہ کا حکم آ گیا، نہیں چلو جگہ بدلو،
یہاں تمہاری ضرورت نہیں، یا اللہ کہاں چلے جائیں؟ تو اللہ کے حکم سے ہم دنیا میں آئے، زمین پہ آئے، جب تک اللہ چاہے گا، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے ہم یہاں رہیں گے، جب تک اللہ چاہے گا یہاں ہمیں رکھے گا، چاہے کیسی ہی تنظیمیں بن جائیں، چاہے کتنی بڑی بڑی حکومتیں بن جائیں، جو نکالنا چاہے نکال نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے حکم سے یہاں ہیں، جب تک اللہ چاہے گا ہمیں یہاں رکھے گا۔ اللہ کے حکم کے ہم محتاج ہیں، اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو جگہ بدلو، یا اللہ اب کہاں چلے جائیں؟ بڑی محنت سے تو مکان بنایا، BMW خریدی ہے، فارچونر خریدی ہے، بڑی مشکل سے کاروبار سجایا ہے، گودام ہمارا یہاں ہے، باپ ہمارا یہاں ہے، ماں ہماری یہاں ہے، بھائی ہمارا یہاں ہے، چچا یہاں ہے، دادا یہاں ہے، مال یہاں ہے، ساری محنت کر کے تو ہم نے اتنا مال کمایا، اب یہ مال چھوڑ کر ہم کہاں چلے جائیں؟ اللہ کا حکم آ گیا، نہیں چلو جگہ بدلو، یہاں تمہاری ضرورت نہیں۔ تو اللہ کے حکم سے ہم قبر میں چلے گئے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے اوپر سے نیچے چلے گئے۔ ایک بات بتاؤ، قبر میں سوال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ زور سے بولیے، قبر میں سوال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نا؟ کون سی زبان میں ہوں گے؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے، کون سی زبان میں ہوں گے؟ اردو میں، ہندی میں، بنگلہ میں، انگلش میں، کریول میں، جیپنیز میں، افریقانس میں، زولو میں، کون سی زبان میں ہوں گے؟ زور سے بولیے، کون سی زبان میں؟ عربی میں نا؟ آپ کو آتی ہے؟ آپ کو آتی ہے؟ آپ کو آتی ہے؟ کیا اللہ کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ قبر میں سوال تو عربی میں ہوں گے اور میرے بندوں کو عربی آتی نہیں؟ کیا اللہ یہ بات نہیں جانتا تھا؟ آپ کو عربی آتی ہے؟ نہیں آتی نا؟ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ایک حکم کا کمال یہ ہے، چلو اوپر سے نیچے گئے، نبی کی بولی سیکھ گئے، نبی کی زبان سیکھ گئے، اب وہ بولی بولنے لگے جو میرے مصطفیٰ کی بولی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج ایک بات بتاؤں، حمیر پور کے قبرستان میں دفن کیے گئے، کیا ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہو گے؟ کب تک پڑے رہو گے؟ جب تک اللہ چاہے گا، اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا، ہم قبر میں رہیں گے، لیٹے رہیں گے، آرام سے چین کی نیند سوتے رہیں گے، جیسے یہ اولیاء کرام آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں زمین کے نیچے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے لوگوں، ہمیشہ ہمیشہ تو وہاں بھی نہیں پڑے رہنا۔ اللہ کے حکم کے ہم محتاج ہیں، اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو۔ یا اللہ اب کہاں چلے جائیں؟ بڑے چین سے، سکون سے، بڑی آرام کی نیند سو رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے اوپر کی، نہ تجارت کی، نہ مال کی، نہ کسی اور معاملے کی، کوئی ہمیں فکر نہیں، ٹینشن نہیں ہے، بڑے آرام سے ہم سو رہے ہیں۔ اے اللہ اب اس میٹھی نیند اور چین و سکون کی نیند کو چھوڑ کر ہم کہاں چلے جائیں؟ اللہ کا حکم آ گیا، میدان محشر میں جمع ہو جاؤ۔ کہاں جمع ہو جاؤ؟ زور سے بولیے، کہاں جمع ہو جاؤ؟ میدان محشر میں۔ اے اللہ ہمیں تو حمیر پور کے قبرستان میں دفن کیا ہے، ہم نے راستہ نہیں دیکھا،
کہاں پہنچ جاؤ؟ لوگ سے بولیے میدان محشر میں پہنچ جاؤ. میدان محشر میں جانا ہے نا. آپ نے راستہ دیکھا؟ آپ نے دیکھا؟ آپ بڑے عالم میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہیں دیکھ لیا ہو، ہمیں بھی بتا دی. آپ نے دیکھا بزرگوں کے دربار میں آپ رہتے ہیں، شاید آپ نے دیکھ لیا ہو. آپ نے دیکھا کیا خدا یہ بات نہیں جانتا ہے کہ میرے بندوں کو میدان محشر کا راستہ نہیں معلوم ہے، یہ پہنچیں گے کیسے؟ اب وہاں تو کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں ملے گا کہ کسی سے راستہ پوچھ لیں. اللہ کا حکم آ گیا میدان محشر میں جمع ہو جاؤ. بس اٹھے قبر سے مٹی جھاڑتے ہوئے، راستہ پوچھنے کے لیے کوئی نہیں. راستہ کس سے پوچھے؟ اللہ کا حکم آ گیا میدان محشر میں جمع ہو جاؤ. اللہ کے ایک حکم کا کمال یہ ہے کہ ہم راستہ بھی جان گئے، منزل بھی پہچان گئے. اب یہ رو رہا ہے، بیٹی رو رہی ہے، بیوی رو رہی ہے، بھائی رو رہا ہے، چچا رو رہا ہے کہ باپ مر گیا. مرے گا، مرے گا. ہم سفر میں ہیں، سفر میں. عالمی ارواح میں تھے، عالمی ارواح سے چلے پشت فادر میں آ گئے، پشت فادر سے چلے شکم مادر میں آ گئے، شکم مادر سے چلے دنیا میں آ گئے، دنیا سے چلے قبر میں پہنچ گئے، قبر سے چلے میدان محشر میں جمع ہو گئے. مرے گئے. پورا قرآن تلاوت کر کے مجھے دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ہر نفس کو مرنا. آپ بہت بڑے عالم مدرس آدمی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہیں پڑھ لیا ہو، ہماری نظر نہ پڑی ہو. کہیں ہے قرآن حدیث میں؟ کہیں ہے؟ کہیں نہیں ملے گا کہ ہر نفس کو مرنا. ہاں ملے گا تو کیا ملے گا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کا مزہ، یہ مزہ ایسا مزہ ہے کہ اس مزے کو چکھنے کے بعد دنیا کا ہر مزہ بیکار ہے. اس مزے کو چکھنے کے بعد کوئی مزہ ہی چکھنا نہیں چاہتا ہے، ہر مزے کو وہ چھوڑ دیتا ہے. یہ ایسا مزہ تو مرے گا. چل رہے، چلتے چلے جا رہے ہیں، عالم ارواح سے چلے پشت والد میں آ گئے، پشت والد سے چلے شکم مادر میں آ گئے، شکم مادر سے چلے دنیا میں آ گئے، دنیا سے چلے قبر میں پہنچ گئے، قبر سے چلے میدان محشر میں کھڑے ہو گئے. کیا آپ ہمیشہ ہمیشہ وہی کھڑے رہیں گے؟ جی ہمیشہ ہمیشہ تو وہاں بھی کھڑے نہیں رہنا ہے. وہاں بھی انتظار ہو رہا ہے، وہاں بھی نامہ اعمال کا انتظار ہے. نامہ اعمال پیش ہو رہے ہیں. اگر نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں آ گیا تب تو خیریت ہے، اور اگر الٹے ہاتھ میں آ گیا تو پھر خیر نہیں ہے. اللہ کا حکم آ گیا، اب وہاں بھی ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اللہ کے حکم کے ہم منتظر ہیں. جو اللہ کا حکم ہوگا وہ ہمیں کرنا پڑے گا. ہم اور آپ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. اللہ کا حکم آ گیا، جہنم میں ڈال دیا جائے. انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد. ہم نے 3 دن کا چلہ کاٹا تھا، 6 دن کا چلہ کاٹا تھا، 10 دن کے چلے پہ ہم گئے تھے، 20 دن کا چلہ ہم نے کاٹا، 40 دن کا چلہ ہم نے کاٹا، 3 مہینے کا چلہ ہم نے کاٹا، 6 مہینے کا چلہ ہم نے کاٹا، 1 سال کا چلہ ہم نے کاٹا. ہم چلا کر ساری زندگی چلا چلی کرتے رہے. اے اللہ، تو نے ہمارا چلہ نہیں دیکھا، جہنم کا حکم دے دیا. ہماری محنت نہیں دیکھی، ہماری تبلیغ نہیں دیکھی. ساری زندگی تو ہم تبلیغ کرتے رہے. ہاتھ میں پروانہ دے دیا، جہنم میں ڈال دیا جائے. انقلاب زندہ باد. اسٹرائک کریں گے ہم، نہیں چلے گی.
ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، روزہ رکھے ہیں، حج کیے ہیں، ہم نے محنتیں کی ہیں، ہم نے تبلیغیں کی ہیں بہت زیادہ، نہیں چلے گی۔ جو اللہ کا حکم آ گیا، ہم اور آپ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اللہ کی مرضی کے محتاج ہیں۔ جو اللہ کا حکم ہوگا وہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال آ گیا، خیر ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک میدان محشر میں جب پہنچے، دیکھا باپ کھڑا ہے، باپ کے پاس گئے، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ پہچان بھی لیں گے یہ ہمارا باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ چاچا ہے۔ باپ کے پاس گئے، یا یہاں سے کوئی مدد نہیں ہوگی، کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ماں کے پاس بھی گئے، ماں نے بھی بھگا دیا، کوئی مدد نہیں ہو سکتی۔ نہ باپ کام آ رہا ہے، نہ بھائی کام آ رہا ہے، نہ بہن کام آ رہی ہے، نہ چاچا کام آ رہا ہے، نہ دادا کام آ رہا ہے، نہ نانا کام آ رہا ہے۔ اب کوئی کام نہیں آ رہا ہے۔ خدا کی قسم ایک ہی ذات ہے جو کام آنے والی ہے، اسی مقدس ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ، جو عالم ارواح میں بھی کام آئے، جو یہاں بھی کام آئے، جو قبر میں بھی کام آ رہی ہے، جو میدان محشر میں بھی کام آنے والی ہے۔ ایک ہی ذات ہے جو کام آنے والی ہے، اسی ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنمی جہنم میں چلا جائے گا، جنتی جنت میں چلا جائے گا، وہاں جو جدھر کا ہوگا وہ ادھر چلا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد محشر کا کہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، جو جدھر کا ہوگا وہ ادھر چلا جائے گا۔ گناہ کیے ہیں، سزا بھگتنی ہے۔ اب اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں گئے، ہمیشہ ہمیشہ تو وہاں بھی نہیں پڑے رہنا، جہنم میں بھی ہمیشہ ہمیشہ نہیں پڑے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان سلامت لے کر آئے گا تو میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ اگر کسی نے توہین رسالت کی ہے تو مرتکب توہین رسالت کو معاف نہیں کروں گا۔ ہمیشہ ہمیشہ تو جہنم میں بھی نہیں پڑے رہنا۔ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد مومن کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ تو ہم مرے کب؟ ہم مرے ہی نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انتقال کر گئے، منتقل ہو گئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہمیں اور آپ کو سب کو جمع کیا۔ وہاں اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لینا تھا، الوہیت کا اقرار لینا تھا، وحدانیت کا اقرار لینا تھا، یکتائیت کا اقرار لینا تھا۔ اللہ نے اپنی ربوبیت و الوہیت کا اقرار لیا، اور ہاؤس آف کامنس، دربار عام ختم ہوا۔ وہاں آپ بھی تھے، ہم بھی تھے۔ اللہ کی ربوبیت کا وہاں اقرار کر کے آئے، اور یہاں آئے اللہ کی ربوبیت ہی کا کچھ لوگ انکار کر گئے۔ میں آپ سے چاہتا ہوں ہاؤس آف کامنس، دربار عام ختم ہوا، آواز آئی اب اس میں جو غیر نبی ہے وہ باہر ہو جائے۔ یہ لا الہ الا اللہ پر انعقاد کیا گیا تھا، اب محمد الرسول اللہ دربار خاص، ہاؤس آف لارڈس شروع ہو رہا ہے۔ اب جو غیر نبی ہے وہ نکل جائے۔ صدیقین گروہ ہو تم باہر ہو جاؤ، شہداء کی ارواح تمہارا یہاں کام نہیں، ابدال گروہ ہو تم بھی باہر ہو جاؤ، اغواص کی ارواح تم بھی باہر ہو جاؤ، کافرین گروہ ہو تم بھی نکل جاؤ۔
مومنین کے ارواح تمہارا یہاں کام نہیں، اب یہاں صرف وہ رک جائیں جو نبی ہونے والے ہیں، جو رسول ہونے والے ہیں، جن کو نبوت ملنے والی ہے۔ اے آدم کی روح تم ٹھہر جاؤ، اے نوح کی روح تم ٹھہر جاؤ، اے ابراہیم کی روح تم ٹھہر جاؤ، اے زکریا کی روح تم ٹھہر جاؤ، اے یحییٰ کی روح تم ٹھہر جاؤ، اے سلیمان کی روح تم ٹھہر جاؤ، اے اسماعیل کی روح تم ٹھہر جاؤ، اے داؤد کی روح تم ٹھہر جاؤ، اے یحییٰ کی روح تم ٹھہر جاؤ، اے موسیٰ کی روح تم ٹھہرو، اے عیسیٰ کی روح تم میں ٹھہر جاؤ۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,23,999 یا کم و بیش 2,23,999 انبیاء کرام کی ارواح طیبات کو ٹھہرا دیا۔ ان سے فرمایا میں اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے والا ہوں۔ اے آدم، اگر وہ تمہارے دور اقتدارات نبوت میں آ جائے، اے نوح اگر وہ تمہارے دور اختیارات نبوت میں آ جائے، اے داؤد اگر وہ تمہارے دور میں آ جائیں، اے عیسیٰ، اے موسیٰ اگر وہ تمہارے دور میں آئے تو تم ان کی مدد کرنا، نصرت کرنا، حمایت کرنا۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی انبیاء سے اپنے رسول کی آمد کا ذکر فرما رہا ہے، اقتدار کا ذکر فرما رہا ہے، اختیار کا ذکر فرما رہا ہے، سیرت کا ذکر فرما رہا ہے، صورت کا ذکر فرما رہا ہے۔ ایک بات بتاؤ، ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ ہم میلاد مصطفیٰ میں یہی تو کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، اقتدار کا ذکر کرتے ہیں، اختیار کا ذکر کرتے ہیں، سیرت کا ذکر کرتے ہیں، صورت کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم میلاد میں یہی تو کرتے ہیں۔ تو یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میلاد کا کرنا سنت الہیہ ہے اور میلاد کا سننا سنت انبیاء۔ اور یہ چپڑکناتی توجہ کہتا نہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ بدعت بولنا نہیں جانتے مگر بولیں گے ضرور بدعت ہے، بدعت۔ میں آپ سے چاہتا ہوں، کہتے ہیں زمانے رسول میں میلاد نہیں ہوتا تھا۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی۔ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر میزاب رحمت کے نیچے تشریف فرما ہے اور صحابہ جانثار وفادار سامنے تشریف فرما ہے۔ میرے مصطفیٰ صحابہ کے جھرمٹ پر رونق افروز ہیں اور ان کو احکام اسلام سکھلا رہے ہیں، تبلیغ اسلام کے طریقے بتلا رہے ہیں، اسلام کیسے آگے بڑھے گا، کیسے پھیلے گا، پھولے گا، کیسے دنیا میں چمکتا چلا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ اپنے اصحاب کو احکام اسلام سکھلا رہے ہیں۔ ایسے عالم میں رسول اللہ کے مقدس کاندھے پر ایک نوری چادر پڑی ہوئی ہے، ایک برکت والی چادر پڑی ہوئی ہے، ایک رحمت والی چادر پڑی ہوئی ہے، ایک عظمت والی چادر پڑی ہوئی ہے، ایک شفاعت والی چادر میرے مصطفیٰ کے مقدس دوش مبارک پر پڑی ہوئی ہے۔ میرے مصطفیٰ تبلیغ اسلام کر رہے ہیں۔ ایسے عالم میں میرے مصطفیٰ نے تھوڑا سا سر اٹھایا، سامنے دیکھا ایک خاتون تشریف لا رہی، ایک مقدس خاتون تشریف لا رہی ہیں۔ رسول اللہ نے جب اس مقدس خاتون کو آتے ہوئے دیکھا تو لبہائے ناز پر مسکراہٹ کے آثار ظاہر ہوئے۔ وہ خاتون تشریف لائیں، قریب آئیں اور قریب آئیں اور قریب آئیں۔ میرے مصطفیٰ نے قیام کر لیا اور قریب آئیں۔ میرے مصطفیٰ کے لبہائے ناز پر مسکراہٹ کے آثار اور ظاہر ہوتے چلے گئے۔ صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے مقدس کاندھے سے وہ نوری چادر، برکت والی چادر، شفاعت والی چادر اتاری اور اس مقام پر بچھائی جہاں خود رونق افروز تھے۔ دیوار کعبہ سے ملا کر میزاب رحمت کے نیچے خطیب کعبہ میں وہ چادر بچھائی اور فرمایا اماں جان آپ اس چادر پر بیٹھ جائیے۔
جانتے ہو اس خاتون کا نام کیا ہے؟ اس خاتون کا نام ہے حضرت دائی حلیمہ۔ یہ رسول اللہ کی کوئی حقیقی ماں نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی رضاعی ماں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی رضاعی ماں کو آتے ہوئے دیکھ کر جو قیام کیا، یہ قیام کون سا قیام ہے؟ یہ قیام تعظیمی ہے۔ اے لوگوں، قیام میں فرق محسوس کرو۔ ہم میلاد کے بعد جو قیام کرتے ہیں وہ قیام تعظیمی ہے، اور ہم نماز میں جو قیام کرتے ہیں وہ قیام تعبدی ہے۔ قیام تعبدی اور ہے، قیام تعظیمی اور ہے۔ حضرت دائی حلیمہ رسول اللہ کی برکت والی چادر پر بیٹھ گئے۔ میرے مصطفیٰ بھی تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے، صحابہ بھی بیٹھ گئے۔ میرے مصطفیٰ کا جملہ سنو۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اماں جان میرا بچپن مجھے سناؤ۔ اب حضرت دائی حلیمہ مصطفیٰ کو مصطفیٰ کا بچپن سنا رہی ہیں، کیسے لائی کیسے لے گئی، بچپن کے حالات بتا رہی ہیں، بچپن کی سیرت بتا رہی ہیں، بچپن کی صورت بتا رہی ہیں، بچپن کے معجزات بتا رہی ہیں، آنا جانا بتا رہی ہیں۔ تو اے لوگوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ ہم میلاد میں یہی تو کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کا بچپن بیان کرتے ہیں، جوانی بیان کرتے ہیں، اقتدار بیان کرتے ہیں، اختیار بیان کرتے ہیں، سیرت بیان کرتے ہیں، صورت بیان کرتے ہیں، بچپنا بیان کرتے ہیں، معجزات بیان کرتے ہیں۔ ہم میلاد میں یہی تو کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت دائی حلیمہ کیا کر رہی تھی؟ گویا حضرت دائی حلیمہ مصطفیٰ کا میلاد بیان کر رہی ہیں۔ تو میلاد مصطفیٰ کے لیے انتظام و اہتمام و انصرام کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ چپڑکراتی توجہ دیوبندی کہتا نہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ زمانہ کیا تمہارے باپ کا زمانہ تھا؟ اے لوگوں، وہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، اور یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ ہم ہر زمانہ زمانہ رسول کہتے ہیں۔ آپ اپنی پوزیشن کے لیے کیجئے کہ کون سے زمانے کو زمانہ رسول کہتے ہو۔ کہ زمانہ رسول میں میلاد نہیں ہوتا تھا۔ ذکر کی محفلوں کو انہوں نے کہا کہ ذکر کی محفلیں یہ بریلی کی ایجاد ہے۔ زمانہ رسول میں نعت کی محفل نہیں ہوتی تھی، ذکر کی محفل نہیں ہوتی تھی، ذکر و اذکار کی محافل کا منعقد کرنا یہ سب بریلی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد کیا ہے۔ دین میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ایصال ثواب کرنا یہ بدعت ہے، زمانہ رسول میں نہیں ہوتا تھا۔ اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ رسالت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں کون سا ایسا عمل کروں کہ میری ماں کو ایصال ثواب ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینے میں پانی کی بہت کمی ہے، تو ایسا کرو ایک کنواں کھودوا دو۔ فرمایا کہ جب تک اس کنویں کے پانی سے لوگ سیراب ہوتے رہیں گے، جب تک اس کنویں کا پانی لوگ استعمال کرتے رہیں گے، جب تک اس کنویں کا پانی لوگ پیتے رہیں گے، جب تک اس کنویں کے پانی سے لوگ سیراب ہوتے رہیں گے، تمہاری ماں کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ زمانے رسول میں ایصال ثواب کی محفل نہیں ہوتی تھی۔ جانتے ہو ان صحابی کا نام کیا ہے؟ اس صحابی جانثار وفادار کا نام ہے حضرت ام سعد۔ ام سعد نے ایک کنواں کھدوایا،
تیار ہوا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے حکم کے مطابق وہ کنواں تیار ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پر تشریف لائے، تمام صحابہ جانثار بھی تشریف لا رہے ہیں ساتھ میں۔ اتنے میں ام سعد نے کچھ کھجوریں منگائیں اور کھجوریں کنویں کی فصیل پر رکھی گئی۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، کنویں سے پانی کھینچا گیا، فصیل پر رکھا گیا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستہائے ناز بلند فرمائے، قرآن کی تلاوت فرمائی۔ تلاوت قرآن کے بعد میرے مصطفیٰ نے اس کنویں کو ام سعد کے لیے وقف کیا اور ام سعد کے لیے ایصال ثواب کیا۔ ایصال ثواب کے بعد میرے مصطفیٰ رونق افروز ہوئے، تشریف فرما ہوئے۔ اس کنویں کی فصیل سے میرے مصطفیٰ نے ایک کھجور اٹھائی، اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے، اس میں سے گٹھلی نکال کر الگ کر دی، ایک کھجور تناول فرمائی۔ پھر میرے مصطفیٰ نے ایک کھجور اور اٹھائی، اس کھجور سے گٹھلی کو الگ کیا، وہ کھجور تناول فرمائی۔ پھر میرے مصطفیٰ نے ایک کھجور اور اٹھائی، اس سے گٹھلی کو الگ کیا، ایک کھجور اور تناول فرمائی۔ گویا میرے مصطفیٰ نے 3 کھجوریں تناول فرمائی، تو 3 کھجوروں کا کھانا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ اے لوگوں، اب رسول اللہ نے ام سعد کے لیے جو کنواں وقف کیا گیا تھا، اس کنویں کا پانی میرے مصطفیٰ نے نوش فرمایا۔ اب یہ چپڑکناتی وہابی کہتا ہے کہ اگر ایصال ثواب کا کھاؤ گے تو قلب سیاہ ہو جائے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سعد کے لیے جو کنواں کھودا گیا تھا اس کنویں کا پانی نوش فرمایا ہے، اور ایصال ثواب کے بعد جو کھجوریں وہاں رکھی ہوئی تھیں ان کھجوروں میں سے میرے مصطفیٰ نے 3 کھجوریں بھی تناول فرمائی ہیں۔ اے لوگوں، جس کھانے پینے کی چیز پر قرآن کی تلاوت کر دی جاتی ہے وہ ہمارے تمہارے لیے تبرک ہو جاتا ہے، مگر میرے مصطفیٰ کا ارشاد صادق حق و صداقت کی بنیاد پر عالم گردش کر رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کھانے پینے کی چیز پر بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے اس کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جس کھانے پینے کی چیز پر قرآن کی تلاوت کر دی جائے، بسم اللہ پڑھ دی جائے، اس کھانے کو شیطان نہیں کھاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کھانے پینے کی چیز پر قل یا ایھا الکافرون پڑھ دیا جائے، قل ھو اللہ پڑھ دیا جائے، اس کو شیطان کے چیلے نہیں کھاتے ہیں۔ سمجھ لینا کہ جو ایصال ثواب کے کھانے کو منع کرے، سمجھ لینا کہ اس پر قرآن کی تلاوت کی گئی ہے، اس کو شیطان نہیں کھاتا ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایصال ثواب کی محفل میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سعد کے لیے منعقد کی ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ مولانا ابو الحسن صاحب پڑھاتے ہیں بخاری شریف، دیکھ لینا بخاری میں موجود ہے۔ اب بخاری چھاپی انہوں نے ہے، پڑھی ہم نے ہے، کیا یہ حدیث بخاری میں ان کو نظر نہیں آتی ہے؟ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ عرس کا انکار کرتے ہیں، ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں کہ عرس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عرس جو ہے بریلی سے مولانا احمد رضا خان نے ایجاد کر دیا ہے، دین میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو مجھے پھر ایک حدیث پاک یاد آئی، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 3 دن کے بعد اللہ کے رسول نے کھانا پکوایا اور وہ کھانا سامنے رکھ کر اس پر فاتحہ دی۔ آج بدعقیدہ لوگ سیدھے سادے مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں کہ یہ تم شیرینی سامنے رکھ کر
فاتحہ کیوں دیتے ہو؟ تو شیرینی سامنے رکھ کر فاتحہ دینا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ توجی کہتا ہے نہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ لوگوں میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کی شہادت کے 3 دن کے بعد کھانا پکوا کر سامنے رکھ کر فاتحہ دی۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 6 دن کے بعد کیا۔ پھر صحابہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 10 دن کے بعد کیا۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 20 دن کے بعد کیا۔ پھر صحابہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 40 دن کے بعد کیا۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 6 مہینے کے بعد کیا۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 1 سال گزر جانے کے بعد کیا۔ تو کتنے مسئلے حل ہو گئے۔ جو فعل اللہ کے رسول ادا کر لیں وہ ہے سنت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تیجا کرنا سنت ہے، چھٹی کرنا سنت ہے، 10واں کرنا سنت ہے، 20واں کرنا سنت ہے، چھمائی کرنا سنت ہے، اور سال بھر کے بعد والی فاتحہ کرنا یہ سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ دیوبندی وہابی کہتا ہے نہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم ایک عام آدمی کی سالانہ فاتحہ کرتے ہو تو اس کو کہتے ہیں برسی۔ میں جب اپنے باپ دادا کی سالانہ فاتحہ کرتا ہوں تو اس کو برسی نہیں کہتا۔ آپ جب اپنے باپ دادا کی سالانہ فاتحہ کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ برسی۔ میں جب اپنے باپ دادا کی سالانہ فاتحہ کرتا ہوں تو اسے برسی نہیں کہتا۔ میں کیا کہتا ہوں؟ میں اس کو کہتا ہوں عرس شریف۔ یا اللہ کیا یہ شریعت عام لوگوں میں اور خاص لوگوں میں تبدیل ہو گئی کہ عام آدمی جب اپنے باپ دادا کی سالانہ فاتحہ کرے تو اس کو کہے برسی، اور جب کوئی خاص آدمی اپنے باپ دادا کی سالانہ فاتحہ کرے تو اس کو کہے عرس شریف؟ یہ فرق کیوں ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت نہ عام آدمی کے لیے بدلے گی نہ خاص آدمی کے لیے بدلے گی۔ شریعت نہ عالم کے لیے بدلے گی نہ جاہل کے لیے بدلے گی نہ خواص کے لیے بدلے گی نہ اصح الخواص کے لیے بدلے گی۔ شریعت جیسے عالم کے لیے ہے ویسے ہی جاہل کے لیے بھی ہے۔ شریعت کا حکم کسی کے لیے نہیں بدل سکتا ہے۔ شریعت کا حکم سب کے لیے ایک ہے، برابر ہے، مگر فرق یہ ہے کہ جیسے جیسے ذات بدلتی جائے گی ویسے ویسے نام بدلتے جائیں گے۔ جب عام آدمی کی سالانہ فاتحہ کرتے ہو تو اس کو کہتے ہیں برسی۔ جب کسی بزرگ کی ولی کی سالانہ فاتحہ کی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں عرس شریف۔ اور جب یہی سالانہ فاتحہ حضرت خواجہ غریب نواز کی جاتی ہے تو اب اس کو عرس نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں چھٹی شریف۔ اور جب یہی سالانہ فاتحہ امام حسین کی جاتی ہے تو اس کو چھٹی شریف نہیں کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں 10ویں شریف۔ اور جب یہی سالانہ فاتحہ غوث اعظم کی جاتی ہے تو اسے 10ویں شریف نہیں کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں 11ویں شریف۔ اور جب یہی سالانہ فاتحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے تو اسے 11ویں شریف نہیں کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں 12ویں شریف۔ جیسے جیسے ذات بدلتی جائے گی ویسے ویسے نام بدلتے جائیں گے۔ یہ لوگوں بات میری کہاں سے کہاں نکلتی چلی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور اس محفل پاک میں جو لوگ آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ مرید ہونے کے لیے آئے تو ان کو یہی کہا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ چلیے جلسے میں۔ تو جو لوگ مرید ہونے کی نیت سے آئے ہیں صرف وہی لوگ مرید ہونے کی نیت کریں۔ مرید ہونے کے لیے
یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ میں رومال ہو، چادر ہو، کپڑا ہو۔ جب مرید ہونے والوں کی کثرت ہوتی ہے تو اب ہم اپنے سر سے عمامہ شریف اتار کے آپ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں کپڑا ہونا ضروری نہیں، بلکہ دل کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ تو جو لوگ اب تک کسی سنی صحیح العقیدہ پیر کے مرید نہیں ہوئے، صرف وہی لوگ مرید ہونے کی نیت کریں، اور جو لوگ پہلے کسی بھی سنی صحیح العقیدہ پیر سے مرید ہو چکے ہیں ان کو مرید ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ مرید ہوا جاتا ہے، بار بار مرید نہیں ہوا جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی کسی سنی صحیح العقیدہ پیر کا مرید ہے اور وہ سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ میں اکتساب فیض کے لیے، طلب فیض کے لیے، اعلیٰ حضرت کی اور مفتی اعظم ہند کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے طالب ہونا چاہتے ہیں تو وہ طالب ہونے کی نیت کریں۔ مرید وہ اپنے اسی پیر کے رہیں گے جس سے وہ پہلے مرید ہو چکے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب مرید ہونے کے لیے ماں رہرہ متحرہ تشریف لے گئے تو سیدنا شاہ آل رسول نے اعلیٰ حضرت کو جو الفاظ پڑھوا کر سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا تھا وہی الفاظ حضور مفتی اعظم ہند نے مجھ فقیر کو پڑھوا کر سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا، وہ الفاظ مجھے اسی وقت یاد ہو گئے۔ تو آج میں آپ کو سلسلہ قادریہ میں داخل کرتے وقت وہی الفاظ پڑھوانے جا رہا ہوں۔ تو برکتوں کے حصول کی نیت سے، نعمتوں کے نزول کی نیت سے اور شفاؤں کے ظہور کی نیت سے وہ الفاظ آپ تمام حضرات مرد و زن پڑھ لیں جو اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر و مرشد سے پڑھے تھے۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل ماں را کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ، تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام پچھلے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے۔ یا اللہ، میری توبہ قبول فرما، آگے نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، برائی سے ہم بچتے رہیں گے، خاص کر بدعقیدوں سے ہم دور رہیں گے، سنیوں کے سچے مذہب پر ہم قائم رہیں گے۔ یا اللہ، مجھے علم نافع عطا فرما۔ یا اللہ، تیری بخشی ہوئی توفیق سے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، جملہ فرائض اسلام ان کے وقتوں پر ہم ادا کرتے رہیں گے۔ یا اللہ، مجھے اپنی قدرت سے خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ، میری زندگی سے، میرے گھر سے، میرے علاقے سے تمام سیارگان کی نحوستوں کو دور فرما، اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ، میں نے اپنا ہاتھ پیرانے پیر دستگیر حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد
عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے پاک میں دیا. یا اللہ مجھے غوث اعظم کے غلاموں میں، ان کے شیدائیوں میں، ان کے عاشقین میں، ان کی کنیزوں میں، ان کے مریدوں میں مجھے قبول فرما. یا اللہ قیامت کے دن میرا حشر و نشر غوث اعظم کے گروہ میں فرما اور ان کے پرچم میں اٹھا کر جند حق میں قبول فرما. آمین آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ علی برکت اللہ. میں ان کو سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ میں داخل حسنات کرتا ہوں. یا اللہ ان سب کو سلسلہ قادریہ کے بزرگان دین کے فیوز سے مستفیض فرما. یا اللہ میں ان سب کی جان مال عزت آبرو سب خدا اور رسول کے سپرد کرتا ہوں. الہ العالمین ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اور جمیع آفات و بلیات اور آفات ناگہانی ارضی و سماوی سے محفوظ فرما دے. یا اللہ میں نے ان کو سلسلہ قادریہ میں داخل حسنات کیا. یا اللہ سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ کی عظمتیں برکتیں رحمتیں نعمتیں دولتیں مغفرتیں رفعتیں مبارک فرما اور ان سب کی زندگیوں سے گھروں سے علاقوں سے جملہ سیارگان کی نحوستوں کو دور فرما اور اپنی برکتوں کا نزول فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا لطیف لم یزل الطف بنا فیما نزل انت قوی نجنا عن قہرک یوم الخلل. گرد علاقہ حاضہ حصار حفاظت تو شود و تو نگہدار باشی و گرد جملہ حاضرین و گرد جملہ خواتین و گرد جملہ مریدین و گرد جملہ طلباء و گرد جملہ علماء حصار حفاظت تو شود و تو نگہدار باشی. یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن دفع سحر کن دفع بد نظر کن خیر آخر یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. الہی خیر گردانی بحق شاہ بلگرامی. الہی خیر گردانی بحق شاہ بریلی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.